वेलकम बैक। ब्रेक के बाद मैं एक दफ़ा फिर जंग के फ़लसफ़े की तरफ आना चाहूँगा और ये ख़ास सवाल आपके लिए है क्योंकि आपने पाकिस्तान आर्मी में और आर्मर्ड कोर में भी नौकरी की है। जंग का जो फ़लसफ़ा है जो मैंने स्टडी की है, अगर हम कदीम चले जाएं तो सिसरो भी है, उसमें मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं जहाँ से सिरा पकड़ूंगा वो है चनाकिया कुतिलिया। बड़ा मुफस्सल जंग का फ़लसफ़ा जिसमें सियासी हिकमत अमली को जंग पर फोकियत है हर दफ़ा। वो भी लिमिटेड वॉर की बात करता है, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है। उसके बाद मैकियावेली पे आ जाएं। आम तौर पे हम पाकिस्तानी कहते हैं मैकियावेली द प्रिंस, चालबाज आदमी था। हमने कभी पढ़ी नहीं है किताब उसकी, दी आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर पढ़े तो आंखें खुल जाती हैं कि जंग कैसे लड़ी जाती है। फिर आ जाएं क्लॉज़विट्ज़ जो जर्मन फ़िलासफ़र था। हम पाकिस्तानियों ने जो क्लॉज़विट्ज़ पढ़ा है वो मार्शल फॉक ने जो ट्रांसलेशन की थी फ्रॉम जर्मन टू फ्रेंच, फॉल्टी ट्रांसलेशन, उसकी फ्रेंच टू इंग्लिश जो थी वो फ्यूलर ने की और वो हम पढ़ते रहे हैं, विच इज़ अ फॉल्टी ट्रांसलेशन। इसकी सही ट्रांसलेशन कोरियन वॉर के दौरान अमेरिका में मिड अटलांटिक में हुई, जिसमें लॉरेंस फ्रीडमैन थे, माइकल हार्वर्ड थे, केन बूथ थे, बाकी लोग थे। उन्होंने जो ट्रांसलेशन की उसमें क्लॉज़विट्ज़ की कई चीज़ों का मफ़हूम ही तब्दील हो गया, लेकिन हम जो पाकिस्तान में क्लॉज़विट्ज़ पढ़ते हैं पुरानी फ्रेंच ट्रांसलेशन वाला पढ़ते हैं और उधर से हमारा जो जंग का फ़लसफ़ा है वो फॉल्टी हो जाता है। मसलन क्लॉज़विट्ज़ कहता है कि वॉर इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। जंग जो है वो सियासी हिकमत अमली का तसलसल है, लेकिन सियासी हिकमत अमली ख़त्म नहीं होती बल्कि जंग को लीड करती है और जंग को ख़त्म करती है। ये हमारा जो फुकदान है सियासी हिकमत अमली पे हमारे जो दानिश्वर हैं, पाकिस्तान में चंद एक सियासी दानिश्वर हैं जिन्होंने जंग पे लिखने की कोशिश की है, लेकिन उस तरीके से नहीं लिख सके जैसे दुनिया में माइकल हार्वर्ड, केन बूथ, लॉरेंस फ्रीडमैन, थॉमस शिलिंग, ओल्डिंग वगैरह छा गए। उनके जो फ़लसफ़े हैं अब भी पढ़े जाते हैं पूरी दुनिया में और यूनिवर्सिटियों में। ये फुकदान जो है इसने पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुँचाया है? देखें जी, जब फुकदान है फिर नुकसान ही नुकसान है। पहली बात तो ये है कि जब तक आप किसी आर्ट से, किसी ट्रेड से, किसी साइंस से या किसी ऐसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है तो आप उसको क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और हकीकत ये है कि जंग जो है वो जर्नैल नहीं लड़ते, जंग जो है ना वो पॉलिटिकल लीडरशिप लड़ती है। जैसे वॉर इज टू सेंसिटिव एन अफेयर टू बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ जनरल्स। ठीक है जी। और तो जब चर्चिल से भी पूछा गया कि लंदन तबार, उसने कहा मेरी अदालतें चल रही हैं, उन्होंने कहा चल रही हैं, उसने कुछ नहीं होता। सो द सिस्टम टेक्स ओवर। तो वो ये जब तक बेसिकली यहाँ पे जो आपके जो आ रहा है ना वैक्यूम आ रहा है, जो आपके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना उसके अंदर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और इसकी जो डिप्लोमेसी या जो इसके जो सियासी हिकमत अमली चलनी है वो इन दोनों को आपस में लिंक नहीं कर सकते। मैं राजा साहब आपको बताऊं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने बड़ी अच्छी कोशिश शुरू की, क्योंकि मैं भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से फ़ारुकुल तहसील हूँ। तो जब मैं वहाँ पे था तो यानी मैं बहुत खुशी से और प्राइड के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत सिखाया, मुझे बहुत अच्छे उस्ताद वहाँ पे मिले। उन्होंने ये तमाम किताबें हमारे आगे खोल दी और उन्होंने कहा कि आप ये पढ़ें, ये है क्या। शुरू में मेरे जहन में कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन जो मैं पढ़ता गया तो मेरे जो रास्ते थे वो खुलते गए और जो पर्सपेक्टिव था वाइडन होता चला गया। लेकिन अगर आप देखें तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी नीचे जा रही है। उनकी जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, इट इज़ बिकमिंग सेकेंडरी टू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो एंड में वही होगा कि वही रटे पिटी जो चीज़ें हैं वो रिसाइकल होती रहेंगी, जैसे कि हमारे फ़ौजी हिकमत अमली में होती रहती हैं रिसाइकल, बिकॉज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बाय द वेरी नेचर आर रेजिस्टेंट टू चेंज, दे आर रेजिस्टेंट टू रिफॉर्म, दे आर वेरी ट्रेडिशनल, दिस इज़ देयर एक्सक्लूसिविज्म जिसके ऊपर वो अपने आप को बेस करती हैं। इसका हल क्या है?
دیکھیے جی، بیسک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹریٹجک تھنکنگ، لانگ ٹرم آبجیکٹو، نیشنل گول ڈٹرمن ہی نہیں کیے گئے. ہمارے ہاں پوری ساری حکومت کی مشینری، سارے سیکٹر ایڈ ہاک بیسس پہ چلتے ہیں، اور جو بھی برسر اقتدار کسی طریقے سے آ جاتا ہے، چاہے وہ کو سے آئے یا الیکٹ ہو کے آئے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میری ول جو ہے وہ لا ہے اور مجھے کسی کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک پروسیس، ایک سسٹم جس میں چیزیں سکین ہو کے جاتی. مثلاً گستاخی معاف، مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا، جو باہر سے آتا تھا وہ پرسنلی ریسیو کرتے تھے، لوئسٹ لیول کا بھی فارن انوائے، ہائیسٹ لیول کا بھی. تو جب پریزیڈنٹ سے آدمی باہر کا آ کے بات کر گیا ہے تو اس کے بعد فارن منسٹر کا، فارن سیکٹری کا، ڈیفنس سیکٹری کا کیا رول رہ جاتا ہے کہ بات تو ہو چکی. اگر وہ پہلے آتے، اپنے لیول پہ ملتے، ان کی رپورٹ انالیسس ہو کے ریکمنڈیشن کے ساتھ منسٹر کے پاس جاتی، منسٹر کی ملاقات کی رپورٹ پریزیڈنٹ کے پاس جاتی، پھر وہ پریزیڈنٹ کو ایک ایڈوائس اور تھنکنگ ہوتی، پھر پریزیڈنٹ بات کرتا تو شاید اس طرح کی کمٹمنٹ نہ کرتا. تو ہمارے ہاں سسٹمز انٹروڈیوس نہیں کیے گئے. ہمارے ہاں بادشاہت کے طریقے پر جو بھی برسر اقتدار آیا اس نے یونیلیٹرلی ایکٹ کرنے کی کوشش. The willingness to use conflict, armed conflict, as an instrument of resolving political disputes invariably happened during military regimes. تو ایک بیسک فنڈامنٹل جو ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹ کرافٹ کا، اس میں it was the war which led the policy instead of the policy that guided the war, leading the war. Would you like to say something? میں دیکھیں جی، اس پہ اگر میں اپنے ملک کی مثال دے دوں، خاص کر کے 1971 وار کی، جی یہاں پہ ملٹری لیڈرشپ تھی which was trapped by the political leadership of India, brought into a conflict. نہیں، ان کو سہرا جاتا ہے نا اگر انہوں نے ٹریپ کیا ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں نالائق تو ہم ہیں نا. نہیں تو ہمارے پاس پالیسی نہیں تھی. اور میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، میں یہی چیز تو کہہ رہا ہوں، اور آپ ان کے ٹریپ میں آ گئے. جی ٹھیک ہے، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ لانگ ٹرم پلان وہاں سے کیا چل رہا ہے، ان کے ساتھ ان کی جو انٹرنیشنل لیول پہ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ کیا چل رہی ہیں، ملک کے اندر ان کے جو چیزیں وہ کیا چل رہی ہیں. جو وہاں سے POWs آئے ہیں ان سے جب میری بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ ان کو جو لوگ وہاں پہ انڈین جنہوں نے اریسٹ کیا تھا یا کیپچر کیا تھا، وہ جب ان سے ملے وہ کہتے ہیں جی یہ جو کیمپ ہے ہم نے تو یہ 8 مہینے پہلے بنا کے تیار کیے ہوئے تھے کہ ہم نے یہاں پہ اریسٹ کر کے تو یہاں لانے ہیں. اس کا مطلب کہ وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہے تھے. ہم لوگ جو تھے وہ بالکل ایک مختلف سمت پہ چلے گئے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، جیسے وہ 2 بچے نکلے باہر، انہوں نے آپس میں لڑائی کی، مکہ مارا، چانٹا مارا. ہمارا تال میل نہیں رہا کبھی بھی. ہمارے سیاسی پالیسی سازوں کا اور فوجی پالیسی سازوں کا تال میل آپس میں نہیں رہا. It has never been a well oiled machine, not even today. جو لیٹسٹ کانفلکٹ آپ کا ہوا ہے انڈیا، دیٹ واز کارگل. جی اب کارگل میں کیا فیاسکو ہوا ہے؟ It was a total divorce. ٹھیک ہے جی. اب اس کا جو فیاسکو ہوا ہے اس کے رزلٹ آپ ابھی تک بھگت رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو رزلٹ تو آپ ساری جگہوں کے بھگت رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، وہ لیٹسٹ ہے، وہ اب زیادہ بھگت رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو تو جب تک آپ ان کا ایک نیشنل لیول کے اوپر پالیسی فارمولیشن میں نہیں آئیں گی، پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، یہ سارے بیٹھ کے آپس میں ایک کوہیژن پیدا نہیں کریں گے، اور تو یہ چیز نہیں چل سکتی. دیکھیں سر، برنارڈ براڈی جس کو امریکن نیوکلیر اسٹریٹجی کا باپ کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے نیوکلیر ویپنز آر ویپنز آف پیس. ہی واز اے میتھمیٹیشین. اسی طریقے سے تھامس شلنگ واز ناٹ این انٹرنیشنل افیئرز مین، وہ سائنسدان تھا. لارنس فریڈن مین اور مائیکل ہارورڈ برٹن والے وہ ایکڈیمیشنز تھے، لیکن یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، اور وہ اب بھی ان کے مقالے جو ہیں اب بھی مؤثر ہیں. اینڈ دے لیڈ دی پالیسی اینڈ دے لیڈ دا وار. یہ پاکستان میں جو سویلین دانشور ہے، باقی بھی میں نے افتخار عارف صاحب سے پوچھا، میں نے کہا وہ کہاں چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ان پہ زمین تانگ کر دی گئی. وہ دانشوری جنگی حکمت عملی میں پاکستان میں نظر ہی نہیں آتی. نہیں، بیسیکلی میں آپ سے عرض کروں، جب ہمارے ہاں سپریم لیڈرشپ ڈیفنس فورسز کے پاس چلی گئی تو اس وقت سویلین لیڈر کیم انڈر پریشر اینڈ انڈر پرسیکیوشن.
اور ان کا پروسیس آف گروتھ آف اے نیو لیڈرشپ واز انٹرپٹیڈ، ختم کر دیا گیا. میں آپ کو یہ 71 کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں شرمندگی کے ساتھ. ایک جرنیل تھے 3 اسٹار، ان سے میری اتفاق سے بات ہوئی تو میں نے کہا جناب جنرل صاحب وہ ایسٹ پاکستان ہمارا جو ہے وہ ہم سے 1000 میل دور ہے اور ہماری فوج وہاں ٹریپ ہوئی ہے، آپ اور بندے وہاں بھیج رہے ہیں، کوئی نئی حکمت عملی بنائیے. کہنے کہ واٹ دا ہیل آر یو ٹاکنگ؟ It is the terror of any policy maker to fight on 2 wars, 2 fronts. We have 2 natural fronts against India, so India can't. Defense of East lies in the West. No, we have 2 natural fronts, so how can India attack us? میں نے کہا sir, natural 2 fronts are, our other front is our weakness. This is taking away the strength from here. Yeah. He short-shifted me, said you don't understand. I'll just explain this to you, اور اس پہ آپ کے میں ویوز بھی چاہوں گا. پاکستان آرمی میں شلائفن پلان اور لیوڈنڈورف ان کو بہت پسند کیا جاتا کیونکہ ان دا جرمن وارز آف یونیفیکیشن شلائفن پلان چلا، فرسٹ ورلڈ وار میں بڑا افیکٹولی چلا اور جرمنی نے ایک دم فرانس کو سر کیا. اور جو لیوڈنڈورف تھا وہ 2 فرنٹس پر لڑا. اس نے پہلے رشینس آسٹرینس کو مارا اور باقیوں کو، اس کے بعد وہ پھر فرانس کی طرف. ہی فاٹ اے 2 فرنٹ وار. تو 2 فرنٹ وار کے حوالے سے ہم فوج میں یہ چیزیں بہت پڑھتے رہے اور ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ 2 فرنٹس پہ. ایک قاعدہ تھا 71 سے پہلے کہ دا ڈیفینس آف ایسٹ لائز ان دا ویسٹ، لیکن اٹ بلیو اوے لائک اے ببل جب جنگ شروع ہوئی. یہ حقیقت ہے. میں اگلی بات پہ آنا چاہوں گا. کل کیونکہ 6 سپٹمبر ہے 1965 کے حوالے سے ہے. آئی وانٹ ٹو پٹ سم فیکٹس بفور یو. خیم کرن سیکٹر پاکستان نے حملے کی تیاریاں وغیرہ کی. پاکستان آرمی امبالڈن ہوگی، دلیر ہوگی رن آف کچھ کی وجہ سے، جہاں پر انڈینس کو بہت برے طریقے سے مارا گیا. اور ہمارے فارن منسٹر تھے بھٹو صاحب، تو ہی آلسو امبالڈنڈ دی آرمی کہ آپ جنگ کریں انڈیا کے ساتھ اینڈ دے ول بی بیٹن. خیم کرن کا جو سارے پلان بن گئے. جنرل قادر واز دا فورس کمانڈر. ہی ڈڈ ناٹ لائک ون آف دا جی او سیز، آرمر ڈویژن والے جو تھے. تو انہوں نے ان کے خلاف کمپلین کیا جنرل موسیٰ سے. تو جنرل قادر کو فارغ کیا گیا، سینٹو میں ٹرکی بھیج دیا گیا. وہ وہاں سے فارغ ہو گئے. آپ کو پتہ خیم کرن میں جو حال ہوا، آپ کی یونٹ بھی وہاں تھی. گئے 1 دفعہ گئے، 2 دفعہ گئے، آگے آرڈرز ہی نہیں ملتے تھے، پھر واپس آنا پڑتا تھا، ورنہ فیروزپور بھی پہنچا جا سکتا تھا. سیالکوٹ سیکٹر میں ایک تو انڈیا نے ہمیں سرپرائز کر دیا، ہمیں ڈسیو کر دیا. ہمارا ڈیفنس جسر کی طرف اس وائڈ کے اندر انڈینز آئے، لیکن ہمارے جو آرمڈ کور تھا، آرٹلری تھی، آرمی ایویشن تھی، بڑی بہادری سے ایئر فورس بھی لڑے. اور انہوں نے 8 سپٹمبر کو بہت کم وسائل کے ساتھ انڈینز کا حملہ وہاں پہ روکا. 8 سے 16 ستمبر تک شدید جنگ ہوئی. 11 کیولری، 25 کیولری، مین آف سٹیل، یہ سب کچھ وہاں تھا. اس کے بعد ہم نے جانا تھا کاؤنٹر اٹیک میں اور پھر کاؤنٹر افینسو. وی نیور وینٹ. اور پھر ہم نے سیز فائر ایکسیپٹ کر لیا. اخنور 1 ستمبر کو حملہ ہوتا ہے. پلان کے مطابق 3 ستمبر کو اخنور پہ قبضہ ہونا ہے. پلان جو ہے اس سے تیز آپریشن جا رہا ہے. سکسیس پلان کے مطابق جو تھی اس سے تیز آ رہی ہے. لیکن 2 سپٹمبر کو یحییٰ خان صاحب ادھر ہی موجود ہوتے ہیں اور کمانڈ چینج کر دی جاتی ہے. 24 گھنٹے کی ڈیلے آتی ہے، پھر آپریشن سٹال کر دیے جاتے ہیں. اخنور پہ ہم قبضہ نہیں کرتے. جو ہمارے لوگ اب بھی زندہ ہیں جنہوں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے یہ سب کچھ دانستہ تھا. مجھے ایک بہت اہم ریٹائرڈ آفسر، ان کے تھرو یہ خبر ملی کہ یہ سب پاکستان کے اوپر سینٹ کام کا پریشر تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بس جو ہے اس پہ روک دو. اینڈ دس از ہاؤ دا وار اینڈڈ. واٹ واز دا پوائنٹ آف اسٹارٹنگ اے وار جس کو آپ ٹرمینیٹ بھی نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیں جی، پوائنٹ آف وار میرا خیال ہے کہ اگر یہ شروع ہوئی ہے تو اگر اس کی دیکھا جائے تو شاید شروع بھی کسی کے اشارے پہ کی گئی ہوگی. جی ٹھیک ہے، کسی کو پیغام دینا ہوگا، کسی کو میسج دینا ہوگا کہ بھئی وی آر دی پیپل، لک ٹورڈز اس. جی ٹھیک ہے. اور جب آپ مانگے ہوئے ہتھیاروں سے، پرائے ہتھیاروں سے آپ جنگ لڑیں گے اور جن کی ٹیکنالوجی بھی آپ کے طرف پاس نہیں ہوگی، مینٹنس بھی آپ ان کی نہیں کر سکیں گے، ان کے اسپیس بھی آپ کے پاس نہیں ہوں گے،
آپ کے پاس ایمونیشن بھی نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ کو کسی وقت بھی چوک کر سکتے ہیں. ایک میں بڑی اچھی بات ہوگی یہاں پہ کوٹ کروں ماؤ زیڈونگ کی. 65 وار کے بعد ہی ہمارا ایک وفد گیا فوج کا ماؤ زیڈونگ کے پاس. انہوں نے کیوں اپنے دروازے کھول دیے پاکستان کے بھی جو لینا لے لو یہاں سے. تو وہ جب ملٹری ڈیلیگیشن گیا تو وہ دے ور گیون آڈینس بائی دی چیئرمین ماؤ زیڈونگ. انہوں نے کہا جی بیٹھو آؤ, جو کچھ بھی آج ہمارے دروازے کھلے ہیں, آپ کے ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں, جو لینا لے جاؤ, ٹھیک ہے, لیکن ملکوں کے درمیان تعلقات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, ان میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے. لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں. آج آپ اپنے ٹینک بنائیں چاہے لکڑی کے بنائیں, وہ آپ کے اپنے ہوں گے, کوئی آپ کو اس کے اوپر ٹوسٹ نہیں کر سکے گا, اس کے پرزے آپ کا کارخانہ بناتا رہے گا. اگر جب آپ ایسے کریں گے تو آپ کی کبھی بھی جو چیز ہے وہ آپ کو وہ ساتھ نہیں دے گی. یہ اس کے بعد ہی پھر آپ کے جی یہاں پہ ٹینک فیکٹریز لگیں, آپ کے جو ری بلڈ فیکٹریز لگیں, ایروناٹیکل کمپلیکس لگا, یہ سب اس کے بعد یہ چیز, اور اس میں چائنا نے بہت آپ کی مدد کی. تو جب تک آپ امریکہ تو ایک ایسا ہے جس کو کوئی دوبارہ ٹرسٹ کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. انہوں نے ہر موقع پہ آ کے آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا اور آپ کو سکویز کیا اور آپ پہ ایمبارگوز لگا دیے. تو آج پھر آپ نے اپنے افواج کو انہی کے اکوپمنٹ سے پھر بھر لیا ہے. تو جب وہ کل کو آپ کو چوک کرنا چاہیں گے تو دے کین چوک یو اینی ٹائم, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر آپ کیا لوگوں کو کیا کہیں گے جی آج ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. حکمت عملی تو یہ ہونی چاہیے کہ جو کہ کسی بھی فورن پاور پہ ڈپینڈنسی آپ کی کم سے کم ہو. اگر آپ نے پھر اس پہ کرنی ہے جس نے کہ کل آپ کو اٹیک کرنا ہے یا آپ کے ساتھ اس نے کرنا ہے. ابھی آپ نے خود تھوڑی دیر پہلے بات کی فرام کوآپریشن ٹو کانفلکٹ, ٹھیک ہے جی. تو امریکہ تو بریک کی طرف جانا ہے. اچھا, امریکہ تو ہمیں اس کوآپریشن سے اس طرف لے کے جا رہا ہے اور ہم اس طرف کافی حد تک پہنچ چکے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کوآپریشن ایکسپیکٹ بھی کرتے جا رہے ہیں. نہیں تو وہ تو پھر وہ تو ہمارے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں ہم گنڈے بھی کھا رہے ہیں اور ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں. ویل کم بیک آفٹر دا بریک. ایک پنجابی کی مثال سے ہم نے یہ حصہ پروگرام کا ختم کیا ہے. ویل بی بیک آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ابھی جیسے ہم بریک میں گفتگو کر رہے تھے, 1965 کی جو جنگ تھی اس میں ہمارے فارن منسٹر جو تھے بہت ایکٹیو تھے, اور جنرل اختر, ان کے بھائی, ان سب جنرل بریگیڈیئر جنجوعہ, ان سب کے ساتھ ان کے بہت قریبی تعلقات تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ کشمیر جو ہے نا ایک دفعہ ہم لے لیں. اٹ ڈنٹ ہیپن. امریکہ کی انٹرونشن تھی, ہمیں جنگ سے روکا گیا, ہم نے سیز فائر قبول کیا, اور جو آج میں نے آپ کو انفارمیشن بریک کی ہے کہ سینٹ کام نے ہمیں بڑے بڑے آپریشن سے روکا, اس پوائنٹ پہ پہنچنے سے روکا جہاں پہ انڈیا کی کمر ٹوٹ سکتی تھی. یہ سب کچھ اس جنگ میں ہوا, وقت گزر گیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ بات دل میں رکھی بحیثیت ایک پاکستانی کے, اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر جب تک ہم امریکہ کے چھنگل سے نہیں نکلیں گے ہم ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں ہو سکتے. لہٰذا جب انہوں نے سیاسی پارٹی بنائی اور پھر سب کچھ ہوا اور وہ پاور میں آئے سکوت ڈھاکہ کے بعد, پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے, انہوں نے نیشنلائزیشن کی, ایک سوشلسٹ سٹانس لیا, امریکہ کو انوائے کیا, نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی, حقیقتاً انہوں نے ہی رکھی, اور پھر پاکستان میں انہوں نے چند ایک ادارے بنائے جو اسٹیٹ کرافٹ اینڈ وار کرافٹ کو آگے بڑھا سکتے تھے, جیسے این ڈی سی تھا, جیسے قائد اعظم یونیورسٹی تھی. آل دیز تھنگس ان کو انہوں نے جلا دی اچھی خاصی. ہی وینٹ آن اے فلائٹ اینڈ ہی انڈرسٹوڈ دا فلائٹ ہی واز ٹیکنگ, اینڈ ادرز آلسو انڈرسٹوڈ دا فلائٹ ہی واز ٹیکنگ. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں ایک چیز بتاؤں گا, کبھی نہیں انہوں نے بتائی. میرے خیال میں وہ یہی بات تھی. سر, یو آر اے ڈپلومیٹ. Sir, I don't want to comment on this at this stage. یہ آپ نے بڑی مشکل بات کی ہے. میرا اندازہ ہے, میری کنکلوژن ہے, میرا ججمنٹ ہے کہ وہ جینوئنلی سوشلزم کی طرف نہیں گئے تھے.
But he went in a strategy of defiance against America. وہ جنرلی امریکہ کے ساتھ انٹرنل تعاون کرتے تھے، اور اس کی بہت سی ایسی تفصیلات ہیں جو کہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا اس وقت. اور امریکہ سے واپس آنے سے پہلے وہ وہاں پر ایک پریس کانفرنس کر کے آئے تھے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے کہ میں پرانا اینٹی ینکی بیٹنگ فارن منسٹر نہیں ہوں، میں نیا بھٹو ہوں جو امریکہ کا دوست ہوں. وہ تو ایک سیاسی مصلحت ہوگی سیاسی نا. مصلحت وہ تھی، یہ نہیں تھی، یہ ریالٹی تھی. اور دیکھیں سر، انہوں نے اسلامک سمٹ کروایا، تمام مسلم ممالک کو اکٹھا کیا امریکہ سے کنسلٹ کر کے. اچھا، پھر انہوں نے آئل امبارگو لگوایا. اٹ واز پارٹ آف اٹ واز ہز برین چائلڈ، شاہ ایران، شاہ فیصل اور بھٹو صاحب. آئل امبارگو لگا، پوری دنیا کے پیٹرو ڈالرز جو ہیں مڈل ایسٹ میں اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد تھریٹس کریٹ کی گئی مڈل ایسٹ میں، وار کی، دشمنیوں کی، فوجوں کے ذریعے، فوجی تجارت کے ذریعے وہ سارا پیسہ امریکہ واپس چلا گیا. شاہ فیصل بھی قتل ہو گیا، شاہ ایران بھی دربدر ہو گیا، بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے. یہ تینوں پرنسپل ایکٹرز آئل امبارگو کے دنیا میں نہیں ہیں. دے آل میٹ ویری سیڈ اینڈس. تو کس حد تک حکمت عملی کی حد تک ہو سکتے ہیں، لیکن دین وائی ڈڈ ہی ہیو ٹو میٹ سچ این اینڈ؟ وہ تو خیر بعد کی ڈیولپمنٹس ہیں. جی، پہلے ان کی گورنمنٹ امریکہ کے ساتھ پورا تعاون کر رہی تھی. جی آخر میں اختلافات ضرور ہو گئے تھے. جی. ہینز مورگینتھو ان ہز بک پالیٹکس امنگس نیشن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چھوٹے ممالک ہیں دے کی ناٹ ڈیفائی دا پاور اسٹرکچر آف بگر کنٹریز، دے ہیو ٹو فائنڈ دیئر اون چینلز اینڈ مینس ود ان دی اسٹرکچر آف میجر پاورس ٹو ریچ دیئر اون نیشنل Theoretically انٹرسٹ. it's تو all بھٹو correct. صاحب اسی کانٹیکس میں امریکہ سے ہم یعنی سرعام تو دشمنی نہیں لے سکتے تھے، لیکن آئی فیل وہ پاکستان کا وہ زمانہ تھا جس میں ہماری جو اکنامک ترقی تھی وہ انڈو بھی ہوئی. میں اس میں بٹ اسٹل آئی تھنک he was the one who really defied the Americans. نہیں میں he did not defy the Americans. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کروں گا. بیسیکلی he came in to enhance the American agenda. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. بالکل ٹھیک بات ہے. ایوب خان نے بہت ساری اس میں سیاسی غلطیاں اپنا نکال لیں بے شک پولیٹیکل اس کے اندر، لیکن جو اس نے آپ کو جو اسٹرکچر دیا تھا نا 5 ایئر پلان کا، اور اس نے آپ کو ایک اکنامک ڈیولپمنٹ دی تھی، سارا آپ کا انفراسٹرکچر اس نے اسٹیبلش کر دیا تھا. اینڈ اور امریکہ اس کا ایک ویژن تھی کہ جی کہ میں منیمم پاکستان کو ایک اٹلی کے لیول پہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کو لے کے چل رہا تھا آگے. آپ کے جو 5 پلانس ہیں دے بیکم ویری پاپولر، اور اس کے مطابق اس نے پھر وہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بھی اور یہ ساری چیزیں اس نے سیلیبریٹ کی. جو ہی بھٹو آتا ہے سب چیزیں نیشنلائز کی، سب کو ریورس کیا، اور وہی اکانومی آپ کی جو کہ کہاں جا رہی تھی ود ان ڈیز وہ بالکل سینٹر گئی. ایک بازو بھی تو جدا ہو گیا. نہیں دیکھو جی، بازو جدا ہو ہماری گیا، ڈی مونیٹائزیشن بھی ہوئی کرنسی، بازو جدا ہوا آپ کا. اگر میں اس طریقے سے بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو جتنے وہ افراد گھر کے کم ہوئے اتنا لوڈ بھی تو کم ہو گیا نا آپ کے اوپر. نہیں لوڈ کم ہوا نا. نہیں، یہ ہم پنجابی سمجھتے تھے کہ بنگالیوں کا ہم پہ لوڈ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا ہم پہ لوڈ تھا. جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گھر میں 10 بندے رہ رہے ہوں، 5 بندے چلے جائیں، میں یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا کیے بغیر اتفاق سے صلح صفائی سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے 5 جگہ لوڈ تو کم ہو جائے گا نا پیچھے ان 5 کا. تو ٹھیک ہے، میں اس ایشو کو ٹچ نہیں کر رہا، میں تو ویسے ایک اکنامک فیکٹر کی بات کر رہا ہوں. تو لوڈ کم. ابھی دیکھیں کہ آتے ساتھ ہی جو آپ کا جو یہ بناسپتی گھی ہے یہ سارا یہاں بن رہا تھا، اس کے بعد ہر چیز 3 گنا مہنگی ہو گئی، شارٹیج کریٹ ہو گئی. ایک منٹ انفارمیشن سر، وہاں پہ ایک میں چیز بتاؤں کہ یہ سارے گینگ اپ کیسے ہوتے ہیں آپس میں. مجھے پتا تھا، میں تصویر لے آتا کہ جب تاشکند میں جو یہ پیکٹ ہوا ہے، جو سمجھوتا ہوا ہے، اس کے اندر کوسیجن بیٹھا ہے، اس کے اندر وہ روی شاستری بیٹھا ہے، بھٹو بیٹھا ہے، ایوب خان بیٹھا ہے، اور ایک بندہ اور بیٹھا ہے جو ہنری کسنجر ہے. جی ٹھیک ہے جی، ہنری کسنجر اس کے اندر موجود ہے. ہنری کسنجر کا وہاں پہ کیا کام تھا آنا. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو چیزیں گلوبل سینیریو پہ کسی اور سطح پہ چل رہی ہیں. نیچے ہم جیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، کہیں پردہ ڈال دیا جاتا ہے. دیکھیے ان کی جو سو کالڈ پالیسی آف نیشنلائزیشن تھی،
I used to call it a policy of denationalization. Because denationalization, because Daud's factory is taken over, but Daud Hercules is not taken over. So every Daud was forced to go to a Hercules. So it was national bourgeoisie को international imperialism के subordinate बनाया गया उस policy के तहत. ठीक ठीक. अभी now let's come to the termination of war. 1 minute रह गया. Even Obama is finding it difficult now how to terminate the war in Afghanistan. बल्कि वो एक नई जंग की तैयारी कर रहे हैं सीरिया और ईरान की जानिब. Termination of war is the most difficult thing, and I think the only country in the world जिसने बड़ा effectively किया है is Israel. उनके जो जहन है क्विक सर्जिकल ऑपरेशंस, क्विक ऑपरेशंस, और फिर जैसे ही हुआ वॉर टर्मिनेट कर दे. अमेरिका आज तक शुरू की हुई जंग ख़त्म नहीं कर सका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक. ख्वाह वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, वियतनाम की जंग थी, अफगानिस्तान की जंग है, बाकी उन्होंने जो छोटे मोटे इधर दुनिया में एक्शंस किए हैं. हिटलर वॉज नॉट एबल टू टर्मिनेट हिज वॉर. ये जो टर्मिनेशन ऑफ वॉर है इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, टर्मिनेशन ऑफ वॉर जो बिगर कंट्रीज हैं विद मच लार्जर रिसोर्सेज, वो इसमें सक होते चले जाते हैं. उनके लिए टर्मिनेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है. उनकी इकॉनमी चल पड़ती है. उनकी इकॉनमी चल पड़ती है. उनका जो इंडस्ट्रियल वॉर कॉम्प्लेक्स है, जो उनका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो हावी हो जाता है, वो हावी हो जाता है. वो तो चाहते हैं कि हर जगह कॉन्फ्लिक्ट रहे. वो थ्रेट परसेप्शंस क्रिएट करेंगे, वो सब भी करेंगे. अभी देख लें यहाँ पे हमारे जो गल्फ कंट्रीज के अंदर उन्होंने एक सिलसिला अरब्स का और ईरान का चलाया हुआ है. वो क्यों चलाया हुआ है? ताकि दे कैन सेल मैक्सिमम वेपन्स टू द जापान को एनकरेज कर रहे हैं तमाम नेबर्स के खिलाफ. ठीक है जी. तो इजराइल का जो है उसके पास अपनी जो इनकम है वो बड़ी लिमिटेड है. इजराइल का सर्वाइवल इसी में है. उसने 2 दिन का ऑपरेशन करना है, 4 दिन का करना है या 6 दिन का करना है, फारग हो जाना है. एक जंग उनको लड़नी पड़ी हिजबुल्लाह के साथ अभी 35 दिन की, तो उसमें उनका भी कमर टूटी है उनकी. ठीक है. तो वो और कहना है कि इजराइल ने बड़ी हिकमत अमली से किया. तो इजराइल ने मार खाई है जो हिजबुल्लाह के सामने, जिसको नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं. तो अगर ये अरबों में थोड़ा सा ये चीज़ होती तो इजराइल तो कब को लटा देते ये. ओके, नाउ सर, लास्ट वी आर इन द लास्ट पार्ट. वॉर ऑन टेरर, इस जंग से हम कैसे निकलेंगे? टर्मिनेशन ऑफ दिस वॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान. देखिए जी, दिस सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर इज़ ए मिसनोमर. इट्स ए वॉर ऑन द इस्लामिक नेशंस. सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद नया डॉक्ट्रिन उन्होंने बना लिया था कि ये जो हमारे प्रीवियस एलाइज थे, now they are our potential enemy. Broad spectrum domination. NATO Secretary General ने clearly कह दिया था कि we have taken care of the red menace, now we have to take care of the green menace. This is a war against Islam with different name. और इसीलिए जब ये शुरू हुई थी तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि ये 2 सेंचुरी तक ख़त्म नहीं होगी. ठीक, थैंक यू वेरी मच. वी एंडेड अप ऑन अ वेरी पेसिमिस्ट नोट. एक बड़ी गहरी बात की अकरम ज़की साहब ने, लेकिन जंग और सियासी हिकमत अमली जो हैं ये कोस कज़ा हैं. इसमें मोहब्बत भी है, इसमें नफ़रत भी है, इसमें आग भी है, इसमें पानी भी है. और इस जंगी हिकमत अमली को जो है वो एक सियासी हिकमत अमली बेहतर तरीके से चला सकती है. और हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान में भी ये कल्चर आस्ता आस्ता परवान चढ़ेगा. हमारे जंगी अमूर पर सिविलियन दानिश्वर भी सामने आएंगे और वो एक चेक लगाएंगे एक लामहदूद फ़ौजी सोच पर, जिसका अमल हमने देखा है मुख्तलिफ़ जंगों में, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी जंगें हुई हैं फ़ौजी हुकूमतों के दौरान ही हुई हैं, और उन जंगों के नतीजे में पाकिस्तान सिमटा ही है, पाकिस्तान बढ़ा नहीं है आगे. तो इस पैगाम के साथ कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हो, पाकिस्तान दुनिया के ममालिक में एक नामवर मुल्क बने, और मेरी धरती सोनी धरती पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ हम आप सबको खुदा हाफिज़ कहते हैं.
ज़माने में फारसी खुश आमदीद नाजरीन, पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर यानी योम दफ़ा के हवाले से हमारा आज का प्रोग्राम जंग और सियासी हिकमत अमली पे है। आज के जो प्रोग्राम में गुफ्तगू, मुबाहिसा और बहस होगी, उसमें हम तीनों शरीक होंगे और हम ये तयन करने की कोशिश करेंगे कि सियासी पॉलिसी साजी में जो जंग का अंसर है, जो हथियार का इस्तेमाल है, उसका कितना अमल दखल है और सियासी हिकमत अमली किस हद तक जंग के ऊपर हावी होती है, जंग को शुरू करने में, उसको ख़त्म करने में। और साथ साथ हम ना सिर्फ पाकिस्तान की जंगों का हवाला देंगे, बल्कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं और जो बड़े बड़े जंगी दानिश्वर हैं, जैसे मैकियावेली है, क्लॉज़विट्ज़ है, जूलियन लाइडर है, क्विंसी राइट है, उन सब का भी हम ज़िक्र करते चले जाएंगे साथ साथ। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप सब समझ सकें कि जंग और सियासत का आपस में क्या तालमेल है और ये तालमेल कहाँ पे शुरू होना चाहिए और कहाँ पर ख़त्म होना चाहिए। इसके साथ मैं आज के शिरकाए गुफ्तगू का तारुफ़ कराऊँगा। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा, साबिक सेनेटर मिस्टर अकरम ज़की साहब। एक वसी सफारती तजर्बा रखते हैं और इन्होंने उस वक्त भी सफारतकारी की है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगें हुई हैं। और इनके साथ बैठे हैं राजा मुश्तबा साहब, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, हमारे प्रोग्रामों में पहले भी आए हैं, फ़ौजी नुक्ता नज़र को भी समझते हैं और सियासी नुक्ता नज़र को भी समझते हैं। और मुझे उम्मीद है आज ये अपने साथ लैपटॉप लाए हैं तो काफ़ी असला बारूद लाए हैं और मुझे काफ़ी मुश्किल होगी इनके हमलों का सामना करते हुए। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आई विल ओपन द फील्ड विद यू राजा साहब, आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ पॉलिसी? देखिए जी, इसमें पॉलिसीज़ का नाम तो बहुत सुना जाता है, ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी है, लेकिन कौमों के, मुल्कों के उनके एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जी। जब वो ऑब्जेक्टिव्स अपने सामने तयन कर लेते हैं कि ये हमने अचीव करना है जी, फिर उसके हसूल के लिए फिर वो अपनी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं। कौमों के ऑब्जेक्टिव आते कहाँ से हैं? फ्रॉम वेयर डू दे कम? वो उनके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वो आते हैं उनकी सोच से, या उनकी जो फौजी कुव्वत है, ताकत है, या उनकी जो रीच है, या उनके जो लॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर से आते या हैं, जो उनके जो लॉन्ग टर्म उनके जो चीज़ें हैं जिनको वो होल्ड कर सकते हैं जी। तो अभी उस पे जब वो अपने पहले अब एक ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमने चीज़ अचीव करनी है, जी देन दे स्टार्ट द पॉलिसी फॉर्मुलेशन जी और वो जो ऑब्जेक्टिव है फिर उसको वो लेके आते हैं इनटू ए पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जी कि जी ये हमने करना है। जब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ बात आ जाती है फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू मिलिट्री डॉक्ट्रिन एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स, जो भी आप उसको कह लें, ताकि उस चीज़ को फिर वो उससे थ्रू फौजी हिकमत अमली वो अपना उसको हासिल कर सकें जी। तो अभी जब ये कहा जाता है जी, अभी मसाद में मैं रिसेंट में टाइम में चला जाऊंगा, बहुत पुराना नहीं जाता, सदर विल्सन इन 1941 जी उसको कहा जाता है कि वो आर्किटेक्ट था ये अमेरिकन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी या वर्ल्ड डोमिनेशन थिंग लाइक दैट। रूजवेल्ट वगैरह नहीं थे, उसने आके जो पॉलिसी दी उसको फिर उन्होंने आगे चलाया। रूजवेल्ट ने, आइजनहावर ने, कैनेडी ने, निक्सन ने तो यहाँ तक किया कि उसने विल्सन की तस्वीर भी अपने टेबल के ऊपर लगा ली कि जी मैं उसको फॉलो करने के लिए जी। अच्छा, तो अब जो वियतनाम में जंग हुई, जो कोरिया में हुई, या जो और ऐसे जंगें हुई, इन सब में अभी भी जो चल रही है, अफगानिस्तान में चल रही है या इराक में चल रही है, ये सब उनकी उसी पॉलिसी की एक एक्सटेंशन चली आ रही है। चलें ठीक, लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। जैसे आपने एक टेंजेंट के ऊपर नेशनल पावर प्रॉब्ली आप कहना चाहते थे, कोई भी मुल्क है उसकी एक नेशनल पावर का एक मुरक्कब होता है, इट्स कलेक्ट
اٹس اے کنسٹرکٹ آف آل دا کیپیبلٹیز آف دا نیشن، جس میں کچھ پرماننٹ ہے، کچھ کم پرماننٹ ہیں، کچھ جو ہیں وہ چلتی چلی جاتی ہیں. جیسے پالیٹکس اینڈ وار میں ہینز مورگتھو کہتا ہے کہ دا نیشنل پاور رائزز فرام اے ریلیٹیولی اسٹیبل پلیٹفارم آف جاگرفی ٹو دا فلیٹنگ اپرچونیٹیز آف نیشنل کریکٹر اینڈ مورال. اور مجھے پتا فارن آفس والے جب پالیسی بنانی شروع کرتے ہیں وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نیشنل پاور کی طرف. مثلا ٹمبکٹو کا ملک ہے، اس کی ایمبیشنز امریکہ جتنی ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ اتنا طاقتور نہیں ہے، اس کی اتنی نیشنل پاور نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو اپنے دائرے میں اور اپنی چادر کے اندر رکھتا ہے. نہیں اس میں یہ نا کچھ چیزوں کی جو ہے نا اس میں ایک تو جو پاورفل کنٹری ہے وچ مور ریسورسز وہ تو اپنی پالیسیز ڈکٹیٹ کرتا ہے. جو ویکر پلیئرز ہیں ان دا ریجن they play within the power of the bigger countries. اچھا either they play within the power of the bigger countries or they adjust themselves as a compulsion کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ان کی بعض پالیسی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہ جاتی، وہ ان کی کمپلشن بن جاتی ہے. جی سر. جی یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ بین الاقوامی سطح پر جغرافی اور پالیٹکس ان دونوں کو ملا کے جیو پالیٹکس. جی جیو پولیٹیکل ریالٹی جو طاقتور ملک ہیں ان کے لیے اور ہوتی ہے، جو کم طاقتور ہیں ان کو جیو پولیٹیکل ریالٹی جو ہے وہ جیو پولیٹیکل کمپلشن ہو جاتی ہے. جی پھر اس کے علاوہ ہر کنٹری کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہوتا ہے. جی تو ان کی اپنی ہسٹری کے ان کے جو امپیریٹیوز ہیں وہ بھی ان کی پالیسی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. جی پھر باقی ایلیمنٹس آف پاور جو ہیں ان کی اکنامک اسٹرینگتھ، ان کی ملٹری اسٹرینگتھ، ان کی سوشل کوہیژن، ان دی کوالٹی آف لیڈرشپ. بالکل. الٹیمیٹلی the fleeting opportunity is quality of leadership. ultimate test is when all the elements are present and you don't have the quality of leadership which can integrate the whole thing, تو policy becomes less than your potential. اور اگر leadership اچھی مل جائے تو کبھی کبھی اپنے potential سے زیادہ اچیو کرنے کی بھی capability ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہے پالیسی فارمیٹ. باقی میں ایک چیز یہ عرض کروں گا کہ شروع میں فار سینچریز ملٹری پاور اور دی ابلٹی کہ اپنے فیصلے کو دوسروں پر امپوز کر سکیں وہ ڈٹرمننگ فیکٹر تھا. لیکن پچھلی 2 سینچریز میں کوشش یہ ہوئی ہے کہ یوز آف فورس کو ٹیم کیا جائے، اس کے لیے رولز بنائے جائیں. تو اس کے لیے پھر یوز آف فورس کے لیے لیجیٹیمیٹ گراؤنڈز تیار کرنی چاہیے. نپولینک وارز کے بعد جو ہے یہ شدت اختیار کر گئی، جنگ کا جو فلسفہ تھا وہ ریفائن ہوتا چلا گیا. اور کوشش کی گئی آہستہ آہستہ کہ جنگ کو تھوڑا سا کم خطرناک بنایا جائے، ہیومنائز کیا جائے. اس میں پھر وہ اس 19 سینچری کے آخر میں ہیگ کنونشنز ہوئیں، وار کے رولز بنے، پھر وہ ان کو فردر ڈیولپ کیا گیا. پھر 20th سینچری کے شروع میں پہلی جنگ عظیم کے بعد وار کو بین کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو اللیگل ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی گئی. ولسن کا آپ نے نام لیا. ولسن کا رول یہ تھا کہ اس نے امریکہ کو ریجنل پاور سے گلوبل پاور کے اسٹیٹس. He was obsessed with the مہان ڈاکٹرن. ایڈمرل مہان کی جو تھیری تھی، دی ایکسٹینشن آف سی پاور آؤٹ to the continental Europe and Asia. He was obsessed, and that is when the phase of European American domination. اس کی جو تھی اولڈ ورلڈ میں ری انوالومنٹ ہو گئی تھی. جی پہلے تو آئسولیشن جو تھی انہوں نے ساری اپنی کوشش جو ہے لیٹن امریکہ تک رکھی. ایکسپینشنسٹ تھے، ایون جیفرسن واز این ایکسپینشنسٹ، اس نے سارا خریدا. جی وہ جو تھا تھیوڈور روزویلٹ واز سچ این ایکسپینشنسٹ دیٹ ہی ڈومینیٹڈ لیٹن امریکہ اینڈ کیوبا اینڈ اسپین سے لڑائی کی اور سب کچھ کیا. ولسن براٹ اٹ انٹو another ایرا آف گلوبل. اس نے پھر
14 प्रिंसिपल जो दिए उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात जिससे सारी हिस्ट्री डिटर्मिन हुई, वो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी उसने किया, और उससे यूरोपियन पावर्स को अंडरकट किया उसने डीकॉलोनाइजेशन की फाउंडेशन ले करके। तो क्योंकि वो उनकी अपनी हिस्ट्री थी, देवर ए ओल्ड कॉलोनी ऑफ यूरोपियन पावर, तो उनको डोमिनेट करने का पहला स्टेप उन्होंने किया कि डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको शुरू कर, और उसको डीकॉलोनाइजेशन को उन्होंने नियो कॉलोनियलिज्म और नियो इंपीरियलिज्म में भी रफ्ता रफ्ता शिफ्ट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जो हम बात कर रहे थे ना अभी, एक फ्लो में हमारी डिस्कशन चल पड़ी है, तो जब एक मुल्क ने अपनी नेशनल पार्ट डिटर्मिन कर ली, उन्हें ये एहसास हो गया कि हम में ये सकत है, ये यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। जैसे अमेरिका था, बहुत पावरफुल था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्रैश आया, मर्केंटाइलिज्म बहुत बढ़ता चला गया, उसके बाद आज़ादियों की मूवमेंट शुरू हुई, उन्होंने उनको एक लिहाज से हाईजैक भी किया, तो उनकी ताकत बढ़ती चली गई, और उसी लिहाज से फ़ौजी हिकमत अमली भी तब्दील होती गई। सो इन मुल्कों ने बनाई अपनी नेशनल इंटरेस्ट्स। अभी उन नेशनल इंटरेस्ट को, मसलन उन्होंने ग्लोबल डोमिनेशन करनी थी, उन्होंने कहा हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बनेंगे, हम दुनिया की नंबर 1 नेवल पावर बनेंगे, और हम दुनिया की नंबर 1 एयर और फौजी पावर भी बनेंगे। और जब मिसाइल वाला सिलसिला शुरू हुआ, मिसाइल गैप के बाद उन्होंने कहा दुनिया की नंबर 1 स्पेस एज भी बनेंगे। बॉम्बर गैप की बात हुई तो उन्होंने कहा दुनिया के सबसे मौसर जो बम्बार तैयारे हैं लॉन्ग रेंज, वो भी हम बनाएंगे। तो ये साथ साथ वो चलते चले गए। क्या छोटे मुल्क पाकिस्तान जैसे ये हिकमत अमली अफोर्ड कर सकते हैं अपनी नेशनल पावर को देखते हुए, इस तरह की हिकमत अमली बनाएं कि जंगों में मुलव्वस हों? देखें जी, जो छोटे मुल्क हैं ना, जैसे पाकिस्तान हो गया या और ऐसे इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो कोई ऐसा खेल खेल सकें। इन लोगों को, ऐसे ममालिक को ड्रैग किया जाता है इनटू ए ग्लोबल सिनेरियो विच इज़ गोइंग ऑन। और हम जैसे ममालिक के लिए जो सबसे बेहतर हिकमत अमली है वो यही हो सकती है कि हम अपने आप को कैसे उससे अवॉइड करके रखें, तो हम उसके अंदर सक ना हो जाए। अब देखें, जैसे ये 9/11 के बाद पाकिस्तान हैज़ बीन सक्ड इनटू दिस सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर। ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करना आपकी हिकमत अमली थी, जो कि हमने नहीं की। ठीक है, अगर आप इसको अवॉइड कर जाते किसी तरीके से और आप अपने को महफूज कर जाते, तो आज जो कुछ आपके अंदर हो रहा है ये ना हो रहा होता। आपने बाज़ दफ़ा कोई लीडर बीच में ऐसे आ जाते हैं, कोई हुकूमतें ऐसी आ जाती हैं जो कि मोर लॉयल दैन द किंग हो जाते हैं। और यही सूरत हाल बनी आपकी 9/11 पे कि मुशर्रफ साहब ने बहुत ज़्यादा खुल के उनकी हमायत करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में आज हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अभी हमारी जो इकॉनमी है, बिकॉज सबसे पहले जो चीज़ डिटर्मिन करती है, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स बाद में आते हैं जी। सबसे पहले तो आपका इकोनॉमिक मसल क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ही दुरुस्त नहीं है तो आप मिलिट्री मसल को कैसे मेंटेन करेंगे, आप बाकी चीज़ों को कैसे मेंटेन करेंगे, आपने पब्लिक के मोराल को कैसे ऊपर रखना है, उनकी नीड्स को कैसे पूरा करना है। तो वो तो फिर आपकी जो इकोनॉमी तो सारी, आजकल भी जो आपके पास रिजर्व है किया जी, आप 15 दिन से नहीं तो 3 हफ्ते के साथ ज़्यादा इम्पोर्ट कर लेंगे फिर, तो फिर इससे तो आप जंगें नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो आपको हमारे जैसे तो हम क्यों बार बार एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में जाते हैं? फिर ये नहीं जाना चाहिए इनको, ये इनको नहीं जाना चाहिए, इनको अपने आप को अवॉइड करना चाहिए। और आज देखें जहाँ पाकिस्तान को उन्होंने पहुँचा दिया, जो ये जो बड़े ममालिक हैं, मैं ये बात करने लगा था कि दे फाइट द वॉर्स ऑन डिफरेंट फ्रंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट डायमेंशंस। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ना कि अपने आप को मजबूत किया है, उन्होंने अपनी इकॉनमी को सिर्फ मजबूत नहीं किया, उन्होंने मिलिट्री टेक्नोलॉजी को हासिल किया, मिलिट्री पावर को उन्होंने हासिल किया, उसके साथ साथ उन्होंने जो जिसको आप कहते हैं ना 5th कॉलमनिस्ट रोल भी अदा करना शुरू किया हुआ कि टारगेट कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने फिर थ्रू मीडिया, थ्रू जर्नलिस्ट, थ्रू ऑल दैट स्टफ, उन्होंने उसको उनको ज़हनी तौर उनको वीक करना शुरू किया। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, मैं आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो आपने कहा कि छोटे मुल्कों को क्या करना चाहिए, वो अमेरिका से ही सीख लें। जब अमेरिका छोटा मुल्क था जी और यूरोप की ताकतें दुनिया को डोमिनेट करती थी,
تو ان کے پہلے صدر نے اپنی فیئر ویل ایڈریس میں جی فنڈامنٹل پرنسپل ڈسکرائب کر دیے کہ چھوٹے ملک کو کیا کرنا ہے. جی انہوں نے کہا کہ کوئی ٹینگلنگ الائنس نہیں کرنی چاہیے, جی کسی ملک کی نفرت یا کسی ملک کی محبت پر پالیسی بیس نہیں کرنی چاہیے, جی اپنے آپ کو دنیا کے معاملات سے علیحدہ کر کے ڈیولپ کرنا چاہیے, جی اور پھر جب وہ ڈیولپ ہو گئے تو پھر ان کو ملا. ٹھیک بالکل. تو ہم نے ان تمام پرنسپلز کو وائلیٹ کیا. جی ہم نے آتے ہی انٹینگلنگ الائنس بھی کی. جی ہم نے اپنی پالیسی کی بنیاد ایک ملک کی نفرت پہ رکھی, جی یا ان کی بھی نفرت ہماری طرف تھی, جی اور ایک پالیسی کی بنیاد ایک ملک سے محبت کی تحت رکھی. نہ محبت پہ ہمیں کامیابی ہوئی, نہ نفرت پہ ہم سر. وی ول ٹاک آن ہسٹوریکل پری ڈسپوزیشنز اینڈ ایگزسٹینشیل پرسیپشنز, لیکن آئی وانٹ ٹو کوٹ جولین لائڈر. ان کی کتاب ہے دی آرٹ آف دا نیچر آف وار. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دا اسپیکٹرم آف پالیسی, یعنی بڑی خوبصورت بات کی ہے, دا اسپیکٹرم آف پالیسی بگنز فرام کوآپریشن اینڈ اینڈز ان کانفلکٹ. اور اگر آپ پازیٹیو سائڈ جو کوآپریشن ہے اس سے آپ نیگیٹو سائڈ کی طرف چلتے جائیں تو وہ جنگ پہ اس کا انجام ہوتا ہے. بیچ میں کوآپریشن ہے, کوورشن ہے, پیلیکیشن ہے, ڈپلومسی از پلینگ موسٹ آف دا رولس. پھر اکنامک انسٹرومنٹس آ رہے ہیں, پھر آپ کے جغرافیائی انسٹرومنٹس آ رہے ہیں, اور سارا چل رہا ہے. اور آخر میں پھر یو کم ان ٹو کوورژن, یو کم ان ٹو گن بورڈ ڈپلومسی, یو کم ان ٹو پری پوزیشننگ آف فورسز, اور دی اینڈ از کانفلکٹ. اور کانفلکٹ کے بعد گیپ ہے, اینڈ دس از واٹ لارنس فریڈمن سیز کہ اف اے نیوکلیئر کانفلکٹ بگنز دین پالیسی از اوور. اس پہ آپ, بیکاز یو آر اے ڈپلومیٹ, اسپیکٹرم پہ آپ نے بہت غور سے دیکھا ہوگا اپنی پورے پروفیشنل لائف میں, سوچا ہوگا. کئی دفعہ آپ کرب میں بھی آئے ہوں گے کیونکہ وائلیشنز ہوتی تھیں پرنسپلس کی آپ کے سامنے. اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا تو جب میں ڈپلومیسی پڑھایا کرتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہی مختلف سٹیجز ہیں جب لوگ ایک ہی طرح کی چیز کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے ان میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. جی. پھر کمپٹیشن سے کانفلکٹ کا پوٹینشیل ہوتا ہے. جی. پھر اس کے بعد کانفلکٹ کے بعد ان کو دو راستے ہوتے ہیں, اکاموڈیشن کریں, اور اگر اکاموڈیشن میں کامیاب ہو جائیں جو ڈپلومیسی کرتی ہے تو پھر کوآپریشن کا اسکوپ بھی نکل آتا ہے. سو کمپٹیشن, کانفلکٹ, accommodation and cooperation are the four phases of relationship between countries. تو اس کے لیے وار کی تیاری جو ہے, یعنی کانفلکٹ کی تیاری کے لیے آپ وار کے انسٹرومنٹ تیار کرتے ہیں, اور اکاموڈیشن کے لیے آپ ڈپلومیسی تیار کرتے ہیں. اور اگر آپ کے اکاموڈیشن کے انسٹرومنٹ فیل ہو جائیں تو پھر آپ کو کانفلکٹ کے انسٹرومنٹ استعمال کرنے پڑتے ہیں. لیکن جب کانفلکٹ کے انسٹرومنٹ استعمال کرتے بھی ہیں تو پھر بھی اس کو اینڈ آف دی کانفلکٹ کے لیے پھر ڈپلومیسی کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت, ڈپلومیسی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, تو وہ جاری رہتی ہے. وہ ڈپلومیسی جو ہے اگر کامیاب ہو جائے تو پھر وہ اکاموڈیشن سے کوآپریشن کے راستے بھی کھل جاتے ہیں. ان فیکٹ ڈپلومیسی از دی اونلی انسٹرومنٹ آن دا اسپیکٹرم جو ایک کانسٹنٹ ہے. اچھا, تو میرا یہ ویو ہے کہ اس وقت دنیا کی جو سچویشن آ گئی ہے اس میں وار اور ڈپلومیسی کا ریلیشن شپ یہ ہے کہ دنیا کے ہر دو ملک میں کامن فیکٹر بھی ہیں اور نیگیٹو فیکٹر بھی ہیں. تو اس لیے فنکشن آف دی پالیسی شوڈ بی ٹو آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل تھریٹس اور پوٹینشیل فار کوآپریشن. تو ڈپلومیسی should focus on expanding the areas of cooperation and reducing the areas of tension and avoiding conflict. Only when they fail, then the instrument of coercion will come in, except in the case of more powerful nations which give preference to the instrument of coercion over instrument of diplomacy. On a weaker enemy. بہت بہت شکریہ سر, بڑی اچھی اور سہل گفتگو رہی ہے. ایک بڑا پیچیدہ ٹاپک ہے, ایک ایسا ٹاپک جس کو
ہم فوجی لوگ جو ہیں وہ بھی بہت کم سمجھتے ہیں. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے.